قتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا کرتا تھا، احمد بن طولون درس حدیث میں بیٹھا کرتا تھا، ان کے درس میں 18 برس ان کے درس میں شریک رہا، اور ہر سال 1000 دینار ان کو ہدیہ کرتا تھا۔ 18,000 دینار، یہ کوئی 18 تو آج جو 40,000 روپے تولہ سونا ہو چکا ہے، جو کوئی اربوں میں اس کی قیمت چلی جاتی، ارب روپے میں اس کی قیمت چلی جاتی۔ 18 سال کے بعد ایک ناجائز فتوے پر دستخط کروانے لگا کہ اس پر آپ دستخط کریں، ان کا فتویٰ چلتا تھا، تو انہوں نے فرمایا یہ تو غلط ہے، میں دستخط نہیں کر سکتا۔ کہنے کہ آپ اس کو چھوڑے، آپ توقیع کریں۔ توقیع کہا میں نہیں کر سکتا، تو کہنے لگے ہمارا کھاتے ہو اور ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو، میرے پیسے واپس کرو جو 18,000 دینار تمہیں دیے، اور یا یہاں دستخط کرو یا میرے پیسے واپس کرو۔ اس کو خیال تھا کہاں سے لائے گا 18,000 دینار، غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، اور اتنا پیسہ کہاں سے واپس لائے گا، اسے دستخط کرنے پڑیں گے۔ کہا جی بہت اچھا لاتا ہوں۔ اندر گئے اور 18 تھیلیاں جیسے مہر لگی ہوئی تھی سرکاری خزانے کی، ویسے سر پر مہر لا کر اس کو واپس کر دی۔ ان کی مہر توڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور اس کے سامنے پھینک کر کہنے لگے بس اتنے مال پر تو میرا ایمان خریدنا چاہتا تھا۔ تو نہ ایسے علماء پوری دنیا میں ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی ہمارا مدرس بیمار ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ میں اپنا علاج نہیں کروا سکتا۔ اس کی بیٹی کی شادی تو بہت بڑا مسئلہ ہے، بیٹے کی شادی تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو خالی نزلہ زکام ہو جائے نا تو وہ سوچتا ہے چلو ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گا، دوائی لینے جاؤں گا تو پھر روٹی کا خرچہ کہاں سے نکالوں گا اور چولہا کہاں سے چلاؤں گا۔ ایسے علماء، ایسے طلبہ، میں نے اپنے مدرسے میں کہا، مدرسے کے قاری صاحب، کہ آپ صبح فجر سے پہلے شروع کرتے ہیں اور عشاء کے بعد تک پڑھاتے رہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ایک تو فجر پر اٹھایا کریں، فجر سے پہلے نہ اٹھایا کریں سردیوں میں، اور ایک عشاء کے بعد نہ پڑھایا کریں، آرام کیا کریں آپ بھی اور لڑکوں کو بھی آرام دیں۔ تو مجھے یہ خیال تھا کہ یہ قاری صاحب کہیں گے جی جزاک اللہ مولانا صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے تو بڑی آسانی کر دی۔ واللہ میں سن کے ہل گیا، کہنے لگے جی پھر کام پورا نہیں ہو سکتا۔ تنخواہ کتنی؟ 6,000۔ 6,000 میں وہ نزلے کا بیمار ہو جائے گا دوائی نہیں لے سکتے، اور وہ کہہ رہا ہے جی کام پورا۔ میں تو کہوں گا میرے خیال سے کہ جی جزاک اللہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے کفایت کر دی۔ وہ کہنے لگے جی کام پورا نہیں ہوتا۔ تم جنید بغدادی نہ بن سکتے ہو، نہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی بن سکتے ہیں۔ ہم 15ویں صدی میں ہیں، 15ویں صدی میں۔ یہ جو نسبت ہے، اس نسبت پر تمہاری جوانی میں اس چار دیواری میں آنا، یہ ان کا پڑھانا، تمہارا پڑھنا، اور اس مثال کے سارے ادارے، اس نسبت پر جمع ہونے والے سارے طلبہ، طالبات، معلمین، معلمات، عورتیں، مرد، یہ اللہ کا چناؤ ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ دیکھو نا، دور رسالت کو صدیقی دور نہیں پکڑ سکتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو ہی ہم نے اللہ کے نبی کے قبر کی مٹی کو ہاتھوں سے جھاڑا، انکرنا قلوبنا، ہم نے اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلا ہوا پایا۔ تو دور نبوت تو دور صدیقی نہیں پہنچ سکتا، دور صدیقی کو دور فاروقی نہیں پہنچ سکتا، دور فاروقی کو دور عثمانی نہیں پہنچ سکتا، دور عثمانی کو دور علوی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے برا نہ کہا کرو، مجھے برا نہ کہا کرو۔ لوگ موازنہ کرتے تھے نا، خلفاء راشدین کے ساتھ موازنہ کرتے تھے، تو عمر نے فرمایا، حضرت معاویہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے برا نہ کہا کرو، میں اپنے پہلوں سے واقعی برا ہوں، لیکن میرے بعد میں آنے والے مجھ سے بھی برے ہوں۔ ان کو تو کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ مامون الرشید کے ساتھ ایک شخص نے بحث کی کہ تو کیسا خلیفہ ہے؟ عمر بھی تو خلیفہ تھا، عمر بھی تو امیر المومنین تھا، تو کیسا امیر المومنین ہے؟ تو مامون نے کہا عمر بن خطاب کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عوام ہو تم پہلے ابو ہریرہ بنو، میں عمر بن جاؤں گا، تم ایسے ہی رہو بدماش اور مجھے عمر بناؤ گے، تم تو مجھے پاگل سمجھ کے حکومت سے نکال دو، پہلے تم ابو ہریرہ بنو پھر میں۔
میں عمر بن جاؤں گا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے پوچھا تمہیں خلافت دوں تو کس کی پیروی کرو گے؟ تو یزید نے کہا میں عمر بن خطاب کی پیروی کروں گا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، بیٹا تیرا باپ تو عثمان کی پیروی نہ کر سکا، تو عمر کی کہاں سے کرے؟ کہ میں نے تو عثمان کی پیروی کرنا چاہا، مجھ سے نہ ہو سکا، تو عمر کی کہاں سے کرے گا؟ تو یہ گھٹتی کا پیرا ہے۔ ہر آنے والا دن شام گہری ہوتی جا رہی ہے، چونکہ ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ کے فضل سے بڑے فضائل والے ہو، آپ کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے، اس نسبت پر مر جانا، اس نسبت پر اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے جب کوئی شخص مرتا ہے اور میں اسے جانتا ہوں کہ یہ غلط آدمی ہے، لیکن لوگوں میں اس کی نیکی مشہور ہوتی ہے، مولانا صاحب فوت ہو گئے، حافظ صاحب فوت ہو گئے، فلاں طالب علم فوت ہو گیا، وہ تبلیغ والا فوت ہو گیا، وہ مؤذن فوت ہو گیا، وہ تہجد گزار، اس قسم کی باتیں جب چلنا شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب وہ بندہ پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پتا ہے تم غلط آدمی ہو، لیکن میرے بندے تمہارے حق میں گواہی دے رہے ہیں، میں اپنے علم کو ختم کرتا ہوں، لوگوں کی گواہی پر تیرا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو ہم علماء نہیں ہیں، ہم تھوڑا بہت عربی پڑھے ہوئے لوگ ہیں، کہاں علم اور کہاں ہم، کہاں اور کہاں یہ نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ ہمیں اللہ نے نسبت عطا فرما دی، لیکن نسبت کی لاج رکھنا یہ ذمہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نسبت دے دی، اس نسبت کو سنبھال کے رکھو، یہ بڑی عظیم نسبت ہے، بہت اعلیٰ نسبت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنخواہ تھی 5 روپے دیوبند سے، اور ان کو نواب حیدرآباد نے بلایا اس زمانے میں کہ آپ کو 500 روپیہ تنخواہ دوں گا، آپ میرے پاس آ جائیں حیدرآباد۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ مدرسے کی نسبت کو قربان نہیں کر سکتا، اس کی نسبت اصحاب صفہ کے ساتھ ہے اور اس کی نسبت یورپ اور لندن کے ساتھ ہے، میں اپنی یہ نسبت قربان نہیں کر سکتا۔ اور ان کو خط لکھا، یہ تو ویسے فرمایا، اور ان کو خط لکھا کہ میری تنخواہ ہے 5 روپے۔ تو 1 روپیہ تو میں مدرسے میں چندہ جمع کراتا ہوں، 2 روپے میں مدرسے میں چندہ جمع کراتا ہوں، اور 2 روپے میرا اور میری بیوی کا مہینے کا خرچہ ہے، اور 5واں روپیہ مجھے پریشان رکھتا ہے کہ میں اسے کہاں خرچ کروں، تو 500 کو لے کے کیا کروں گا۔ میرے استاد سے مولانا غلام صاحب تو کچھ ان سے استفادہ کیا، اس سے باقاعدہ نہیں پڑھا، تو مجھ سے فرمانے لگے بیٹا، وہ صدر مدرس تھے ایک جگہ فیصل آباد، فرمانے لگے کہ میرے انتظامیہ نے کہا آپ کی تنخواہ بڑھانی ہے، تو میں نے کہا نہیں، میرا تو 600 میں گزارا ہوتا ہے، میں تو نہیں بڑھاؤں گا۔ کہا جی پھر نیچے والے اساتذہ کی بڑھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ان کی طرف سے مطالبہ ہے، تو فرمایا ان کی بڑھا دو، میری 600 ہی رہنے دو، میرا 600 میں گزارا ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ ان کا بیٹا میرا ساتھی تھا، رائمنڈ میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے، تو مجھ سے فرمانے لگے بیٹا تمہیں پتہ چلا اب ہم امیر ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی وہ کیسے؟ کہا اب ہماری ہانڈی میں ٹماٹر ڈلتا ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہا مولوی حسینہ میں جب سے پڑھ کے آئے وہ کہتا میں ٹماٹر والی سبزی کھاؤں گا، اس کے بغیر کھا نہیں سکتا، تو اب ہم بھی امیر ہو گئے، ہماری سبزی میں ٹماٹر ڈلتا ہے۔ یہ ایسے لوگ اس دھرتی نے پیدا کیے ہیں، اور یہ مدرسے قائم ہیں، پوری دنیا میں ایسے مدرسے قائم نہیں، پوری دنیا میں ایسا مدارس خانقاہی نظام ہے پوری دنیا میں، لیکن مدارس کا نظام ایسا پوری دنیا میں کوئی، پوری دنیا میں نہ ایسے طلبہ، نہ ایسے ذوق والے، نہ ایسے شوق والے۔ ابھی مجھے عدنان صاحب بتا رہے تھے کہ وہ BA پاس بچے ہیں، BSc پاس بچے، وہ آ کے یہاں 4 سالہ نصاب پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور انہوں نے لینے 20-25، وہ ہیں 60-70، یقیناً باقی واپس جائیں گے، تو وہ کتنے قربانی کے ساتھ بچے آ رہے ہیں کہ BA چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی MA چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی BSc چھوڑ کر آ رہا ہے۔ یہ فضا پوری دنیا میں کہیں نہیں، جو یہاں داخل ہو جائیں مناسب ہے، جن کو داخلہ نہ ملے کہیں اور، چونکہ سب کو تو سمایا نہیں جا سکتا۔ ہر مدرسے کا، ابھی میں نے داخلہ کیا، 150 لڑکا آیا داخل ہونے کے لیے،
تو میں نے تو 30 لڑکے لینے تھے، 150 تو سارے میں نہیں داخل کر سکتا تھا، تو میں نے اپنے لیے 30 کا انتخاب کرنا تھا، تو باقیوں کی محنت کی کہ بھائی آپ کہیں اور چلے جاؤ، اس سے زیادہ ہم لے نہیں سکتے۔ ایک دور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، مدرسے ویران ہوتے تھے اور پڑھنے والا نام کا لڑکا نہیں ہوتا تھا، اور اشتہار ہوتے تھے جو ہمارے مدرسے میں پڑھے گا ہم کھانا بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے، صابن بھی دیں گے، تیل بھی دیں گے، 300 روپیہ ماہانہ وظیفہ بھی دیں گے۔ یہ مجھے آج تک وہ مدرسے کا اشتہار یاد ہے۔ اب اللہ کے فضل سے ہر مدرسہ ایسا ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ رہا ہوتا ہے، جی ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں، ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں، آپ کہیں اور چلے جائیں، ہمارے پاس گنجائش کوئی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بڑوں نے ہم تک یہ نعمت پہنچائی، اس کو سلامتی کے ساتھ آگے پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ صفات قبولیت کے ساتھ انہوں نے جان کھپائی، اپنے مٹھی کو بند رکھا۔ مجھے مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹا ہمارے گھر میں 16 سال فاقہ رہا، 16 سال۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے کشف کے اللہ تعالیٰ نے ان پر علم کھولے تھے اور تصوف کے، اس کے پیچھے 16 سال کا فاقہ تھا، 16 سال کا۔ جب تک ہماری والدہ زندہ رہی ہمارے گھر میں ناشتہ نہیں بنا۔ ختم نبوت کی تحریک میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پر کی گرفتاری کا حکم ہوا تو انہوں نے گھر میں چھاپا مارا، تو جو انسپیکٹر تھا نا اس نے گھر کی تلاشی لی تو واللہ ایک مٹھی آٹا گھر میں نہیں تھا اور ایک دانہ دال کا گھر میں نہیں تھا۔ تو انسپیکٹر رونے لگا اور ہاتھ جوڑ دیے کہ حضرت میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں، میرے لیے بد دعا نہ کر دیں۔ دشمن بھی جن کو دیکھ کر کانپ اٹھے، اس طرح ان لوگوں نے زندگی گزاری۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جب فاقہ ہوتا تھا تو سفید کپڑے پہن کر نکلتے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ گھر میں فاقہ ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس دن ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو کوئی مہمان عورت آ جاتی گھر میں ملنے تو میری ماں مجھے کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتی کہ کہیں مہمانوں کے سامنے روٹی نہ مانگے۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ پس کر ان لوگوں نے کام کیا ہے تو تب جا کر دین کی شکلیں زندہ ہوئیں، اور دین کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی رونق، ایسی بہار دکھائی۔ ان لوگوں کی یہ پچھلی صدی میں جو قافلہ گزرا ہے، ایسا قافلہ سارے عالم اسلام نے ایسا قافلہ نہیں دیکھا۔ عجب لوگ گزرے، وہ اللہ پاک کا انتخاب تھا اس بر صغیر کے لیے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ علم والے ہوں گے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ان سے زیادہ انفع پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کا علم جو آخری کنارے تک، میں ابھی گیا تھا ناروے، تو ناروے میں آگے ایک جگہ ہے جہاں شمال کا آخری کنارہ ہے، شمال۔ تو میں جنوب کے آخری کنارے گیا تھا کئی سال پہلے، جنوبی افریقہ میں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، تو مجھے تمنا تھی کہ اللہ مجھے شمال کا آخری کنارہ بھی دکھائے، وہاں بھی اذان دوں۔ ادھر بھی جماعت میں گئے تھے تو قدم پڑے تھے، تو میں گیا ناروے، تو میں نے ان سے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ انہوں نے کہا وہ جگہ بڑی دور ہے، 2 گھنٹے کا ہوائی جہاز کا سفر ہے، 5 گھنٹے کا گاڑی کا سفر ہے، تو سردی بہت سخت ہے۔ میں نے کہا نہیں مجھے جانا ضرور ہے، میں نے اذان دینی ہے جا کے اور نماز پڑھنی ہے، اور اللہ کے نبی کا وعدہ سچا ہونے کو ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں اور دنیا کے آخری کنارے تک اللہ میری بات کو پہنچائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے اور آ چکا ہے کہ اللہ ہر کچے پکے گھر میں اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پہنچا رہا ہے اور پہنچانے والا اور مکمل کرنے والا ہے۔